نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 کے سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال تو محض کماء پانی کی طرح ہے، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اسے، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گئیں بھی اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی نباتات، مما اس میں سے جسے، یاکلو کھاتے ہیں، الناس لوگ، والانعام اور چوپائے، حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض حاصل کر لی زمین نے، زخرفہا اپنی آرائش، وزینت اور خوب مزین ہو گئی، وظن اہلہا اور گمان کر بیٹھے اس کے رہنے والے، انہم قادرون کہ یقیناً وہ سب قادر ہیں، علیہا اس پر، آتاہا تو اچانک آ گیا اس پر، امرنا ہمارا حکم، عذاب، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن میں، فجعلناہا تو ہم نے کر دیا اس کھیتی کو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ انزلناہ نازل نزول منزل من اللہ نزول قرآن، فاختلط اختلاط خلط ملط اور مخلوط، نبات نباتات نبات الارض، یاکلو ماکولات و مشروبات اکل و شرب، زینت زیب و زینت مزین تزین و آرائش، ظن سوء ظن ظن غالب حسن ظن بد ظن، اہلہا اہل و عیال اہل بیت اہل سنت والجماعت، قادرون قادر قدرت مقتدر اور تقدیر، امرنا امر امور آمر اور معمور۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، الانعام چوپائے، زخرفہا آرائش، آتا آ گیا، جعلنا ہم نے کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال تو محض پانی کی طرح ہے، یعنی دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مثال دیا پانی کے ساتھ کہ ہم نے اتارا اسے آسمان سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے پانی کو جیسے اتارا، اور اس کے ساتھ زمین کی نباتات اس میں سے جسے کھاتے ہیں لوگ، یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا اور اس پانی نے بنجر زمین کو سیراب کیا، پھر اس کے ساتھ مل گئی زمین میں نباتات جسے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ زمین کی نباتات، زمین سے اگنے والا غلہ اناج جسے سب انسان کھاتے ہیں، اور جانوروں کا چارہ بھی یہیں سے حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے اپنی آرائش اور خوب مزین ہو گئی، یعنی زمین کی آرائش کیا ہے کہ زمین سرسبز ہو گئی، پھل پھول اسے لگے، سبزہ اگا، اور زمین پر ہر جگہ خوبصورتی، کہیں پھلوں نے، کہیں پھولوں نے، کہیں گھاس نے، کہیں کسی طرح کی فصل نے لگا دی، اور زمین خوب خوب سج سنور گئی، اور پھل فصلیں پک کر تیار ہو گئیں۔ گمان کر بیٹھے اس کے رہنے والے کہ یقیناً وہ قادر ہیں اس پر، یعنی جنہوں نے زمین میں بیج بوئے، فصلیں اگائیں، زمین پھلوں سے، پھولوں سے، اناج سے، غلے سے بھر گئی، اور اس کے مالک اس گمان میں آ گئے اس کے رہنے والے کہ وہ قادر ہیں اس پر، کہ وہ ہر چیز کے مالک ہیں، جو بھی اناج، غلہ، فصل، پھل پھول تیار ہوئے وہ اس کے مالک ہیں، اس پر قادر ہیں۔ تو اچانک آ گیا اس پر ہمارا حکم، یعنی عذاب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کا تعین بتا رہے ہیں کہ زمین پہ اتنی محنت ہوئی، اس میں کاشتکاری ہوئی، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کر کے سیراب کیا، پھر اس میں پھل پھول لگائے، پودے لگائے، چھوٹے چھوٹے درخت کونپلیں اگیں، پھر درخت بنے، اور ان کے ساتھ غلہ اناج پھل اور پھول لگے، اور باغوں کی صورت میں تیار ہو گیا سب کچھ، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، تو پھر کیا ہوا
رات کو یا دن میں، یعنی وہ عذاب رات کو آیا یا دن میں، تو ہم نے کر دیا اس کھیتی کو، کیا کر دیا اس کھیتی کو ہم نے؟ حصیدن، جڑ سے کاٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ نہیں تھی موجود کل، اس طرح نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے وہ سب غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ نفصلو، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، مفصل تفصیلات، یتفکرون، تفکر متفکر اور فکر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، حصیدہ جڑ سے کاٹی ہوئی، تغنا بالامس موجود کل، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتانے کی پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو وہ ایسے ہو گئی جڑ سے کاٹی ہوئی، گویا کہ وہاں پہ کل کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ وہ جب پھل پکنے کا، پھل سمیٹنے کا، کھیتی کو سے فائدہ حاصل کرنے کا ٹائم ہے، اس وقت اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا اور وہ کھیتی ایسے ہو گئی جیسے وہ تھی نہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے تیار کے تیار کھیت بارش سے، آسمانی آفات سے، زلزلوں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی یالہ باری سے کھڑی فصلیں بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں، درخت، پھل پھول اور کھیت اس طرح اس میں کھیتیاں لیٹی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کبھی اگی نہیں تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ہے جو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم اپنی زندگی میں کیسے لے سکتے ہیں کہ ایک انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو جب پیدا کیا بے بس تھا، مجبور تھا، لاچار تھا، ایون کہ وہ ایسا بچہ تھا جو خود نہ ہل سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اس کی ماں نے اس کو پرورش کی، اسے ایک مکمل انسان بنایا۔ اس کے بعد اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے، علم کی درس گاہ ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ اس کو ہر لحاظ سے ماں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا۔ اس کے بعد اس نے تعلیم حاصل کی، مشقت، مشقت، مسلسل محنت۔ اس کے بعد ذریعہ معاش اس نے اپنایا اور روزی کمانے لگ گیا۔ اس نے لاکھوں کمایا، کروڑوں کمایا، جو اس کے حصے میں اللہ نے رزق لکھا تھا، اس نے پوری زندگی ایفرٹ کی، لیکن پوری زندگی اس نے کیسے گزاری؟ حلال و حرام میں گزاری، صراط مستقیم پر گزاری، شیطان کے راستوں میں گزاری، جس طرح سے بھی گزاری۔ آخر میں کیا ہوا؟ جب وہ یہاں سے گیا، جب اللہ کا حکم آیا تو وہ خالی ہاتھ گیا۔ ابھی اس پر منحصر ہے، اس انسان پر کہ جو دنیا میں آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے، رحمان کا بھی، شیطان کا بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر قرآن پاک نازل کیا جو کہ رہتی دنیا تک ہدایت ہے۔ اس نے اس سے اپنے لیے ہدایت کا راستہ منتخب کیا یا وہ سیدھا سیدھا گمراہی کی طرف گیا۔ وہ خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا تھا، وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا۔ اب اس پر منحصر ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کے لیے سب کچھ چھوڑ کے گیا یا اپنی آخرت کی بھی تیاری کر کے گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ ہم جو دنیا میں مست ہیں، دنیا میں گم ہیں، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے دی کہ پانی نازل ہوا، سب کچھ ہوا، فصل اگی، کھیت بنے، اور اس کے بعد کسان یا اس کے مالک خالی ہاتھ رہ گئے۔ یہی مثال ہم انسانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے اپنی آخرت کی تیاری کو اہمیت دیں، اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ تیاری کریں۔ ہم انسانوں کی مثال یہ کہ پوری زندگی کما کے ہم اولاد کے ہاتھ میں پکڑا کے خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مثال مشہور ہے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، جو جیسے خالی ہاتھ دنیا میں آیا وہ ویسے ہی جائے گا۔ حساب کتاب کے لیے وہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا اور عیش پچھلے کریں گے، اور نسلیں ایسی ہی جاتی جائیں گی اور ختم ہوتی جائیں گی۔ ہم یہ دیکھیں
کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو کیا روز یاد کرتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی تھا، ایک مقررہ وقت تک چند دن فلاں تھا، باپ تھا، دادا تھا، جو بھی تھا، اس کے بعد ایسے صفحہ ہستی سے یادیں مٹ جاتی ہیں کہ جیسے کبھی کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے جانے کے بعد چند دن، چند مہینے، چند سال ہم اپنی اولاد کے نقش میں رہیں گے، ان کے ذہن میں رہیں گے، اس کے بعد ان کی اولاد کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کچھ تھے، تو پھر مٹی میں ہم مل چکے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو ہماری زندگیوں میں داخل کرے اور ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔ اور ہم ایسے کسان کی طرح نہ بنیں جو خالی ہاتھ ہے، بلکہ ہم وہ کسان بنیں کہ جس کی کھیتی پوری کی پوری اس کے ہاتھوں میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔